زبردستی آپ ڈبل پڑھانا چاہتے ہیں؟ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے نا، میں جب جیل گئی تھی، اور آج میں اگر ایسی ہوں تو مجھے ایکسرسائز بھی آتی ہے، سیاست بھی آتی ہے، بات چیت بھی آتی ہے. نہیں، آپ عمران خان کا مقابلہ کرتی ہیں. عمران خان تو کرکٹر ہیں، وہ کھلاڑی ہیں، وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈمبل ایکسرسائز کی ہے. نواز شریف صاحب نے آج تک کوئی ڈمبل نہیں اٹھایا ہوگا. میرے خیال میں میں بات کر لوں. جی بالکل، عمران خان 2 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں، میں 3 دفعہ پروونشل اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہوں، 7 دفعہ ایکٹنگ گورنر رہ چکی ہوں، 2 دفعہ ڈیپٹی اسپیکر رہ چکی ہوں، 1 دفعہ منسٹر رہ چکی ہوں، اور اب ممبر نیشنل اسمبلی ہوں. اتنی بات ہمیں بھی سیاست آتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں اور یہ کہ میں ہاکی بھی کھیلتی ہوں اگر وہ کرکٹ. نہیں، میں نے تو اب آپ کے ساتھ یہ ورلڈ کپ تو ہو نہیں رہا. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مینول کے تحت جو کام کرتے ہیں، انہوں نے جیل کاٹ کے آپ کو بتایا ہے کہ جیل کے اندر سہولیات میسر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کی ملاقاتیں نہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ واویلا ان کے گرد بناتے ہیں، جو بیانیہ بین الاقوامی طور پہ آپ نے بنایا ان کے بیٹوں سمیت، جس کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی کی بیانی کو فیڈ کرتا ہے. وہ کیا تھا آج ڈان کی آپ ہیڈ لائن دیکھ لیں، رائٹر کو انہوں نے انٹرویو دیا، جیروسلم پوسٹ کے اندر وہ انٹرویو دوبارہ چھپا. کہا کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز میرے باپ کے ساتھ ہو گئی ہے جو irreversible ہے، یعنی اور حکومت اس کو چھپا رہی ہے. آپ کے بسرا صاحب نے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہاں سے شفٹ کر دیا ہے. یہ آپ نے پھیلائی ہیں ساری باتیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ عمران خان کو آپ نے آئسولیٹ کیا تو ظاہری بات ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جائے گا شک کہ کیوں نہیں ملوا رہا ہے، کیا چھپایا جا رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی ایک ممبر کی ملاقات کرا دی جائے، بس صرف 10 منٹ کے لیے کروا دی جائے تاکہ ان کی خیریت دریافت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ وہ یہاں ہیں. اس سے پہلے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی چلیں کہ ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کے سامنے طارق فضل چودھری صاحب نے بیان ادھر دیا، ہمیں کیا پتا کہ آپ اٹھا کے مت جیل لے کر چلے جائیں. کبھی بیان دیا کہ ان کو جو ہے شفٹنگ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر ہم کوئی پتہ نہیں کسی جگہ پر جیل بنا. نہیں آپ نے کہا پھر پوری ریومر دیکھیں، پھر انہوں نے کہا تھا کہ بنی گالا کو وہی بات ہے نا. نہیں، عمران خان نے بالکل انکار کیا. انہوں نے کہا نہ میں بنی گالا جاؤں گا، نہ میں لندن جاؤں گا، نہ میں نہیں، بار بار کہا گیا. مجھے انہوں نے کہا کہ آج سے دیکھیں، یہ تو آپ کی رائے ہے نا. مجھے انہوں نے کہا، مجھے بتایا انہوں نے کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، میں 3 منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب یہ کہا گیا نا کہ معافی مانگ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. سر کسی نے نہیں کہا. نمبر 1 میں نا ایک آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ویسٹ منسٹر کورٹ کا فیصلہ ہے. جب ملک ریاض کے بیٹوں نے کہا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ والا، ملک ریاض کے بیٹوں نے اس پہ تیسری دفعہ جب گئے کہ ہمارے پاسپورٹ بحال کیے جائے، تو یہ آخری عدالت ہے. یہ اپرووڈ ججمنٹ ہے. اپرووڈ ججمنٹ وہ ہوتی ہے، نعیم صاحب کو پتہ ہے، جس میں کچھ فیکٹس ہوتے ہیں. اس کی پیج نمبر 7 اس پہ دیکھ لیں کہ یہ 190 ملین جو ہے یہ کرپشن کا پیسہ ہے اور منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. لہٰذا آپ کے پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیے جا رہے ہیں، اور یہ 7 پیج نمبر 7 پہ بھی دیکھ لیں. اور لہٰذا آپ کے پاسپورٹ تینوں سب کے کینسل کیے جا رہے ہیں. کرپٹ پریکٹسز. تو یہ ہے وہ جو جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کنوکٹڈ پرزنر ہیں، ان کو 14 سال قید ہوئی ہے. نعیم صاحب کو پتا ہے یہ پروہیبٹڈ کلاس میں آتا ہے، اور پروہیبٹڈ کلاس کی اپیل جو ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری اپیلیں ہوتی ہیں. ان کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ انوکھا لاڈلا کھیلے کو مانگے ہے چاند. خود تو وہ کہتے تھے کہ سب سے ایک جیسا سلوک ہوگا کسی قیدی کو میں اسی طرح دوں گا. میاں نواز شریف کی بیوی بستر مرگ پہ تھی، ان کو ٹیلی فون کرنے دیا، اور بات یہ کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. آپ کی پارٹی کی قیادت بھی اس نے بھی سفر کیا بہت زیادہ. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ لیکن 2 غلطیاں ایک چیز کو صحیح ثابت نہیں کرتی. تو کیا اس نظام کو بھی ان کے ساتھ ایسی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے جو ان کے بیان کے مطابق بہت پرسیکیوشن؟ دیکھیں، میں تو پہلے ہی آتی کہہ دیا کہ جنرل مینول کے اکارڈنگ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ادروائز تو صرف یہی نہیں کہ دیکھیے دنیا میں شاید پہلا پرزنر تھا اور ہیں، اللہ میاں ان کو حیات دے، آصف علی زرداری صاحب کو، جن کو پنشمنٹ نہیں ہوئی لیکن مختلف وقت میں انہوں نے تقریباً 13.5 سال جیل کاٹ لی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال کے بعد جیل آپ سے پوچھتی ہے، تو جیل تو پوچھ رہی ہے، اسی لیے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ سندور 2 کر دو. اور دیکھیں، میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ آپشنز کے طور پہ بنائی ہوئی پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے گھر والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جو نظریاتی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے گھر والے جو ہیں نا. سندور 2 کر دو، یہ آپ انڈین چینل کی والی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں. ہمارے یہاں بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ لاشیں آئی ہیں اور بچے چھوٹے تھے اور عوام میں بہت غصہ تھا، لیکن پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ اگر آپشن کے طور پر پارٹیز بنانے والی فیکٹریز بند ہو جائیں اور پولیٹیکل لیڈر بنانے والی، تو پھر زیادہ بہتر ہوگا، پاکستان بہتر چلے گا. تو بالکل پارٹیز بنانے والی فیکٹریاں بند ہونی چاہیے. آپ تو جو فیکٹریاں جنہوں نے لگائی ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ آج حکومت کے اندر ہیں.
اقتدار کے اندر ہے، جن کے بارے میں آپ نعرے مارتے رہے کہ جی ہمیں ہٹا دیا گیا، بھٹو کو سزا دے دی گئی، یہ بالکل قتل کیا گیا عدالتی، اور سارے معاملات آپ کرتے رہے. آج اب تمام لوگ بالکل متفق ہیں، آج آپ کو وہی لانے والے ہیں، یہ سارے دنیا کو پتہ ہے، کوئی بنیاد پہ نہیں ہے. آپ بھٹو کے الیکشن کی آپ بات کر لیں، تمام لوگوں کو ڈسکوالیفائی کریں. میری باری ہے نا، میری باری تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میری باری باری ہے نا، میں بارے میں بولے تھے نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپنے الیکشن میں جب لڑی وہاں سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، دوسرے مجھے پتا ہے نا، کسی کو لڑنے نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں کسی کو لڑنے نہیں دیا گیا، اور یک طرفہ آ کر بیٹھ گئے. خاتون اول کس بات کی خاتون اول؟ سارے الیکشن لوٹ کے ہیں، وہاں سے سندھ آ رہے ہیں، ہر جگہ سے آ رہے ہیں، اور آج آ کے ان سے کوئی پوچھے کہ وہاں پہ کب پی ٹی آئی جیتی ہے؟ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی جیتی ہے، 8 فروری کو جیتی ہے. کب جیتی ہے؟ سندھ کی اس سیٹ سے، سندھ کی اس سیٹ سے کب پی ٹی آئی جیتی ہے؟ کبھی نون لیگ جیتی ہے اس سیٹ سے، کبھی پی ٹی آئی جیتی ہے اس سیٹ سے جس سے آصف احمد جیتی ہے. وہاں پہ جو لڑا، جہاں پہ وہ لڑا تھا کہ آئین انہوں نے بنایا ہے، اس کو ہی اس کے نفاذ سے نے آئین توڑا ہے، آئین کو ختم کیا ہے، 27ویں ترمیم کر دی. جو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کا باپ بھی جو 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، آج آپ دیکھ لیں کہ 18ویں ترمیم ختم ہو گئی ہے. مجھے سوال نہیں، تقریر سے کیا بات ہوگی؟ میں پھر سے بات کروں، کیا ججز ٹرانسفر نہیں ہو سکتے؟ کیا 27ویں ترمیم جو ہے اس کے اندر یہ ہوا؟ قانون بنایا گیا، 18ویں ترمیم ختم ہو گئی نا. عام ہے ان کا. سٹاپ پلیز، بریتھ نارملی. مجھے سوال کریں. گزارش یہ ہے کہ دوسروں کی طرف اگر آپ انگلیاں اٹھائیں گے تو پھر معاملہ بشرا بیگم کی طرف بھی جائے گا. بالکل، وہ بھی آئسولیشن کے اندر ہیں، میری بات سنیں، وہ بھی آئسولیشن کے اندر ہیں. نہیں، ان سے ان کی فیملی کی ملاقات آج بھی دفعہ نہیں ہوئی. آپ بالکل آواز اٹھائیں اپنے چینل کے ذریعے کہ ان کی بھی ملاقات ہونی چاہیے. میری بات سنیں، آپ نے آصفہ بھٹو کے بارے میں بات کی تو چیخ ہوتی ہے. نہیں، چیخ کیا ہوتی ہے؟ میں بات کر رہا ہوں. میری گزارش سنیں، آپ نے آصفہ بھٹو کے بارے میں بات کی. چیخی پہلے آپ ہیں جی، دیکھیں بڑی ہیں تو میں اس کا میں بالکل نہیں چیخی، میری باری میں بولتے رہے، یہ میری باری میں بولتے رہے. کب میں نے آپ کی باری میں جب پروگرام بند کرنا پڑے گا پلیز ڈونٹ. میں چیخا تو نہیں ہوں نا، آپ نے کہا چیخ رہے ہیں. آپ کی آواز ہی چیخ ہے. آئی ریکویسٹ یو ڈونٹ ڈو دس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا واقعتاً آپ کی جماعت کے اندر سیاسی تحمل جو ہے وہ ختم ہوتا ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جیت پر بھی آج اچھا دن ہے آپ کے لیے، آپ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ کے اور یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور پیشنس، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے آج کے رویے میں، آپ سے مراد آپ ریپرزینٹیو آف پی ٹی آئی، اور ان دنوں کے رویے میں جب ملاقات نہیں ہو رہی تھی، کوئی فرق نہیں ہے. تو کیا چیز آپ کو پلیز کرے گی؟ دیکھیں سارے جیل میں دیکھیں ملاقات ہو گئی ہے تو کیا پاکستان کے اندر جو ہے معیشت جو ہے اس ملاقات کے بعد اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ کیا رول آف لا ہو گیا ہے؟ کیا آئین کی بالادستی ہو گئی ہے؟ کیا لوگوں کو انصاف مل گیا ہے؟ کیا غریب جو ہے وہ امیر ہو گیا ہے؟ کیا مزدور جو ہے وہ خوشحال ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان میں صنعتیں جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں؟ تو تبدیلی کیا ہوئی ہے ملاقات کے بعد؟ وہ تو ہماری ملاقات سب سے زیادہ بے روزگاری کہاں پہ؟ جو کچھ پاکستان میں کیا گیا ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری کہاں پہ؟ دیکھیں اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ پاکستان میں دیکھیں 21 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کن کی وجہ سے؟ اس میں سب سے زیادہ کس میں؟ دیکھیں بے روزگاری اگر آپ بتا دیں، کے پی میں بے روزگاری ہے تو وفاق جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟